السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ سبسڈائز ہونے کا نام نہیں لے رہی، آلدو کہ نیوز جتنی بھی آپ سنتے ہیں ڈیلی کہ رشیا جو ہے وہ مزید ٹیریٹری بھی گین کرتا جا رہا ہے یوکرین کے اندر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے انرجی انفراسٹرکچر ہے وہ بھی یوکرین کی تقریباً تباہ انہوں نے کر دی ہے بامبنگ کر کے، اور اس کے علاوہ جو ملٹری ڈپوز ہیں، جو آرسنل کی جو جہاں پہ وہ جمع ہوئی ہوئی ہیں نیٹو کی طرف سے، جو جتنے بھی ان کے ویسٹرن ایلائز ان کو بے شمار اسلحہ بھیج رہے ہیں، وہ ڈپوز بھی انہوں نے ڈھونڈ نکالے ہیں رشیا نے، اور ادھر بھی ڈائریکٹلی وہ اٹیکس کر رہے ہیں۔ جو ان کی ملٹری کی جتنے بھی بیسز ہیں ان کو معلوم ہے ایک ایک جگہ کا، رشیا کے مطابق، پوٹن کے مطابق ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، کیا موومنٹ ہو رہی ہے یوکرین کے اندر، کہاں پہ چیزیں جمع ہو رہی ہیں، کہاں پر بیس بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے۔ سو ان کے پاس کیونکہ جب انفارمیشن آپ کے پاس کمپلیٹ ہو اور آپ پن پوائنٹ کر سکو کہ آپ نے اس جگہ پہ ٹارگٹ کر کے اپنے دشمن کو ختم کرنا ہے، تو پھر جنگ کو جیتنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اسی پوزیشن میں ایسا لگ رہا ہے کہ رشیا ہے۔ مگر دوسری سائڈ پر یو ایس اور نیٹو کے جتنے بھی ایلائز ہیں وہ یوکرین کی فرنٹ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور زیلنسکی بھی، ان کی بھی مستقل یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے بھی مجھے مزید کمک ملے اور یہ جنگ پرولونگ ہو، اور یہ جو رشیا کے خلاف کو مزید نقصان پہنچایا جائے، بیکاز زیلنسکی کو غالباً یہ پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ وار ختم ہوتی ہے تو یوکرین کی عوام جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، اور اس کا وہ پاور میں سے نکل جائے گا، بیکاز اس کا سروائیول کا طریقہ ہی یہ ہے، ایک بنیاد ہی اس بات پہ ہے کہ یہ وار اس نے شروع کروائی اور یہ وار چل رہی ہے۔ تو ابھی جو لیٹسٹ نیوز جس کی طرف میں آپ کو غور کروانا چاہ رہی ہوں کہ 2 دن پہلے واشنگٹن کے اندر ہی نیٹو کی جو لیڈرز ہیں وہ جمع ہوئے تھے، کیونکہ نیٹو کی سمٹ تھی جو اینول سمٹ ہوتی ہے، وہاں پر زیلنسکی بھی آیا ہوا تھا، اور اس سمٹ کے اندر جو ہے لائک ٹرکی بھی، کیونکہ حصہ ہے نیٹو کا، وہ تو اردوغان بھی وہاں پہ موجود تھے، بہرحال زیلنسکی بھی وہاں پہ موجود تھا، اور اس نے پش کیا ہوا ہے ان سب کو کہ مجھے جو ہے نا اب فائٹر جیٹ ایئر کرافٹ دو، کیونکہ اسی سے جو ہے نا ہم رشیا کے اندر بامبنگ کر کے جو ہے نا رشیا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ادروائز ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ بات کافی مہینوں سے بائیڈن کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو آرسنل ایسا دیں گے، ایسے میزائلز دیں گے، اور ان کو اجازت دیں گے کہ وہ رشیا کے سوائل میں جا کر کے ان میزائلز کو ہٹ کریں۔ اور اب جو یہ F-16 کی بات سامنے آئی ہے کہ یہ میں آپ سے جو شیئر کر رہی ہوں کہ we are in Washington and discussion on the F-16s is imminent، یعنی اس نے بولا ہے کہ یہ میں واشنگٹن میں موجود ہوں نیٹو کی کانفرنس میں، اور F-16 کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس نے بولا کہ yesterday we secured decision for 5 more Patriots and dozens of other air defense systems for Ukraine, and today there are decision on aircrafts، یعنی زیلنسکی کے مطابق اس کو یہ ڈیل مل چکی ہے، اور یو ایس جو ہے وہ اپنے F-16 اور باقی دیگر جو نیٹو کنٹریز ہیں وہ اپنے F-16 جو ہیں وہ زیلنسکی کو دینے والے ہیں، اور ان کا استعمال ڈیفینیٹلی، جب ایئر کرافٹ ہے تو ایئر کرافٹ یوکرین کی سوئل کے اندر تو استعمال نہیں ہوگا، بلکہ وہ رشین سوئل میں جا کر ان کو ہٹ کرے گا۔ البتہ جو 4 اوبلاست یا پروونسز رشیا کے قبضے میں وہاں پر بھی ان کو استعمال کیا جا سکے گا۔ سو یہ بات ہو رہی ہے، اور ٹرانسفر آف F-16 جیٹس ٹو یوکرین ہیپننگ ایز وی اسپیک، یہ الجزیرہ نے نیوز نکالی ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے بلکہ واقعی میں یہ جو F-16 ہیں یہ پہنچنا شروع ہو گئے یوکرین کو، اور مطلب یہ بڑا ڈینجرس ایک پریسیڈنس ہے کہ آپ وار کو سبسیڈائز کرنے کے بجائے، آپ وار کے لیے یعنی پیس ٹاکس کی طرف آنے کے بجائے، دونوں پارٹیز کو کام ڈاؤن کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ اس کو مزید ایگنائٹ کر رہے ہو، مزید اس میں یعنی بارود اس میں ایڈ کر رہے ہو، تاکہ دونوں سائڈ جو ہے وہ شدید ترین وار کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وار جو ہے وہ ایک بارڈر کا تو مطلب اندر نہیں رکی رہتی، بلکہ وہ اس کے اسپل آؤٹ ہونے کا اور بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، اور اسپیشلی یہ یوکرین کے سلسلے میں اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ یہ وار اسپل آؤٹ ہو کر پورے یورپ کے اندر تو نہیں پھیل جائے گی۔ سو اسی کانفرنس کے فوراً بعد رشیا کی طرف سے بھی ایک تھریٹ آئی ہے، یعنی ایک
ان کا جواب آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بہت ہی سیریس قسم کی تھریٹ نیٹو کی طرف سے اب ہم پہ آ رہی ہے، کیونکہ اب اگر وہ اپنے جہازوں کے ساتھ یوکرین میں اترنے لگے ہیں، اگر وہ اپنا مطلب بھرپور طریقے سے اس میں مزید شامل ہو رہے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا جو رسپانس ہے وہ ہم کیا دیں گے وہ ہم پلان کر رہے ہیں. یعنی ہم نے نیٹو کو اب ایک پراپر رسپانس دینا ہے. اور نیٹو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی یوکرین، نیٹو کا مطلب ہے پورا یورپ، اور نیٹو کا مطلب ہے پورا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور مزید کیا کہا ہے، یعنی پوٹن نے کیا کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ نیٹو از کریپنگ کلوزر ٹو اٹس بارڈر. یعنی صرف یہ F-16 کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنے تمام جو آرسنلز ہیں، تمام جو وہ ان کی مطلب فوجی کہہ لیں آپ کہ اگر یورپ سے کوئی آئے ہوئے ہیں یا US کے کوئی اسپیشل فورسز آئے ہوئے ہیں یا مزید کوئی اور ویپنز ایسی آئی ہوئی ہیں جو کہ US اور یورپ کی طرف سے، تو وہ سارا جو سسٹم ہے، وہ جنگ کا جو سارا کاروبار ہے، وہ ہمارے بارڈر سے قریب ترین آتا چلا جا رہا ہے. یہ بات کہی ہے رشیا نے. اور اگر نیٹو بالمقابل ان اوبلاست کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، جہاں پہ ان 4 اوبلاست کے سامنے جہاں رشیا کی جو آکیوپیشن میں ہے، تو پھر آپ سمجھو کہ رشیا کی جو مقابلہ ہے وہ ڈائریکٹلی نیٹو کے ساتھ شروع ہو جائے گا. اور اس پریسیڈنس کو جو ہے نا بہت خطرناک سمجھا جا رہا ہے، اور اس کو وہی سمجھا جا رہا ہے کہ جو ورلڈ وار 3 والی جو بات ہے نا، کہیں وہ نہ ہو جائے اور پورا یورپ اس کے اندر جو ہے نا وہ پھنس نہ جائے. اردوغان یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو اور رشیا کے بیچ میں ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ ہونے کا خطرہ ہے جس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں، اور اس کی وارننگ دی ہے. اور مطلب ایک طرح سے انہوں نے اپنے نیٹو کے پارٹنرز کو تنبیہ کی ہے کہ یہ قدم جو ہے نا اس طرح کے مت آگے بڑھائیں. ایک اور بات اردوغان نے ہی کہی اسی موقع پر، انہوں نے کہا کہ ایلیمنٹس ان دا ویسٹ وانٹ ورلڈ وار 3. یعنی ویسٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں، مطلب واشنگٹن لے لیں آپ یا فرانس یا برٹن لے لیں، یعنی جو پاورفل کنٹریز ہیں ویسٹ کی، وہ جو کام کر رہے ہیں، وہ جو سٹیپس لے رہے ہیں، وہ بالکل اس طرف بات جا رہی ہے کہ ورلڈ وار 3 کی طرف یہ چیز چلی جائے گی. اور یعنی کہ ایسی وار ہوگی جس میں کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ بچا نہیں رہے گا، بلکہ جو جنگ کی آگ ہے اور جنگ کی جو ڈسٹرکشن ہے وہ ہر ملک کو ٹچ کرے گی. سو یہ اتنی بڑی اور اتنی خطرناک وار ہونے کو چلی جائے گی، جو کہ جس میں نیوکلیئر وار ہونے کا بھی جو ہے نا خطرہ ہے، جس سے پوری انسانیت کا جو ہے نا انیہیلیشن یعنی مکمل خاتمہ ہونے کا بھی خطرہ ہے. سو نو بڈی وانٹس کہ ورلڈ وار 3 کی طرف بات جائے. اور اردوغان نے وارننگ دی ہے کہ اس طرح کی مطلب قدم بڑھاؤ، بلکہ قدم اس طرف بڑھاؤ کہ دونوں پارٹیز کے بیچ میں صلح کرواؤ اور یہ الٹی طرف کو مت چلو. باقی میں آپ کو ایک دو نیوز اور بھی شیئر کر رہی ہوں یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں جو پالیٹکس چلتی ہے اس میں ون ٹریک ڈپلومیسی نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ ایک ملک کی دوسرے ملک سے دشمنی ہے یا کانفلکٹ ہے، تو وہ صرف جھگڑے کی بات کر رہے ہوں گے اور کوئی راستے نہیں نکال رہے ہوں گے، یعنی الٹرنیٹ راستے نہیں نکال رہے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کئی ٹریکس پہ ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے ملکوں کے درمیان. اسی کی اگزامپل ہے یہ کہ ایران کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ US کی اور اسرائیل کی اتنی سخت دشمنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایکسس آف ایول کہتے ہیں یا شیطان کہتے ہیں. ایران کی طرف سے، خمینی کی طرف سے یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اسرائیل کو شیطان بزرگ کہتے تھے. بہرحال عمان جو ہے اس وقت وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ایران اور US کے بیچ میں نیوکلیئر ٹاکس کو. یعنی ایران نے یہ کہا ہے کہ عمان اس وقت جو ہے وہ ایک رول پلے کر رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے، اور مطلب دونوں ملکوں کے جو ڈیلیگیٹس کو ان کو آپس میں ملوا رہا ہے کہ US اور ایران کے بیچ میں نیوکلیئر ٹاکس کسی طرح سے واپس ٹریک پہ آ جائیں، کامیاب ہو جائیں، اور نیوکلیئر جو ڈیل کی وجہ سے بے شمار سینکشنز جو ہیں US نے لگا رکھے ہیں ایران پہ، ان میں کچھ کمی آ جائے گی اگر ایسا ہو گیا. بتانے کا مقصد یہ کہ آلدو کہ ملکوں کی دشمنیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن سیکنڈ ٹریک، تھرڈ ٹریک، فورتھ ٹریک یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور کسی بھی وقت اگر دونوں سائڈوں میں کوئی گنجائش بن جائے مصالحت کی، تو وہ مصالحت بھی سامنے آ جاتی ہے. یعنی ایک دفعہ پہلے بھی یہ نیوکلیئر ڈیل ان کی آپس میں پاس ہو گئی تھی اوباما کے دور میں غالباً، اور ٹرمپ نے آ کر اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا تھا. اور اب دوبارہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل کے اوپر دوبارہ سے ان کی مصالحت ہو جائے. سو
یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک اور جاپان کی آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ دشمنی، جاپان کی یو ایس کے ساتھ ایک بہت شدید یعنی کہ گہری الائنس، لیکن یہ سیکنڈ ٹریک اور تھرڈ ٹریک جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ڈپلومیسی کیسے چلتی ہے کہ جاپان کی جو لوگ آفیشلز ہیں انہوں نے عرب لیگ کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور عرب لیگ کے جو لیڈرز کے ساتھ ملاقات کر کے انہوں نے یہ بولا کہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ کوآپریشن چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ عرب کے جتنے بھی کنٹریز ہیں انہوں نے آپس میں یونٹی ان کے بیچ میں آ گئی ہے، یعنی ایران اور سعودی عرب کی جو دوستی ہے اس کے بعد سے پورا عرب جو مڈل ایسٹ ہے وہ ایسا لگتا ہے وہ ون پیج پہ آ گیا، اور وہ ان کے بیچ میں ایک یونٹی سی آ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہیں یہ دونوں سائڈیں جو پہلے الگ الگ ٹریک پہ چلتی تھی وہ سب اکٹھی ہو کر چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کرنے پر ریڈی ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ کے پروجیکٹس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر جو ہے نا وہ اس میں حصہ لینے کی بات کر رہی ہیں۔ تو جاپان کا عرب لیگ کے پاس آنا اور ان سے کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ یعنی کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، دیٹ مینس کہ وہ بھی اس کیمپ میں دوسرے ایک ٹریک کے ذریعے جو ہے نا وہ انٹر ہونا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جاپان کا یو ایس کے ساتھ الائنس تو بہت گہرا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں یہ بات نہیں کرتے کہ وہ یو ایس کے الائنس کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہ سیکنڈ ٹریک تھرڈ ٹریک ہمیشہ چائنا کے ساتھ بھی کھول کے رکھتے ہیں، اور ان کی نیگوسیشنز چل رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر بھی انہوں نے ایک نیگوسیشن کا راستہ کھول دیا ہے۔ ایک اور نیوز اسی طرح کی میں آپ کو بتاؤں کہ اسی سے ریلیٹڈ کہ عرب لیگ کے جو چیف ہیں انہوں نے جاپان سے اسی موقع پہ یہ کہا ہے کہ آپ پیلسٹین کو کے اسٹیٹ کو ریکگنائز کرو، یعنی اگر آپ ہم سے کوآپریٹ کرنا چاہتے ہو، ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہو، ہمارے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہو، اور آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ کے پاس اس وقت دنیا کا مطلب امیر ترین خطہ ہے اس وقت یہاں پہ، یعنی قطر کو لے لیں، عمان کو، یو اے ای کے، ان کے پاس جتنا اس وقت سرپلس ویلتھ ہے، سرپلس انرجی ہے، وہ دنیا میں کہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ سو یہ جو خطہ ہے اس کے اندر بزنس کرنا، اس کے اندر اپنی ٹریڈ کو شروع کرنا دونوں طرف کے لیے بہت بڑا ون ون ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ یہ عرب لیگ نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم بالکل ریڈی ہیں، آپ آئیں، لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کریں، اور جو یو این کے اندر ریزولوشنز آنے والی ہیں جن میں پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات ہوگی ان میں اس کو ووٹ دیں آپ کہ ہم پیلسٹینین اسٹیٹ کو مانتے ہیں۔ سو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے ڈپلومیسی دنیا میں چل رہی ہے۔ یوکرین اور رشیا کو یہ گوگل ایپ سے آپ دیکھ رہے ہیں جنگ ہے، یہ ہیومینٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور ایوری بڈی وانٹس کہ یہ جنگ کل کے بجائے آج ختم ہو جائے، یوکرین کے لوگوں کی تباہی وہ بھی ختم ہو، ان کی ریہیبلیٹیشن شروع ہو، اور یورپ کو ایک رسپائٹ ملے اور ہیومینٹی کو ایک رسپائٹ ملے کہ یہ جنگ جو ہے وہ آگے بڑھنے سے اور اسپیل آؤٹ ہونے سے رک جائے۔ تھینک یو۔